अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब, रसूल बख्श रईस साहब और इरशाद भट्टी साहब। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में दहशतगर्दी का एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल और कैप्टन समेत 7 जवान शहीद हो गए हैं। आम आदमी से लेकर आला हुकूमती सतह तक इन शहादतों पर गहरे दुख का इजहार किया जा रहा है, क्योंकि हमारे जवान इससे पहले भी एक अरसे से कुर्बानियाँ देते रहे हैं, दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ लड़ते रहे हैं और एक तारीख़ है पाक फ़ौज की कुर्बानियों की। क्योंकि हमने देखा कि इससे पहले जब दहशतगर्दी ने सर उठाया था तो पाक फ़ौज की ही बदौलत मुमकिन हो पाया था पाकिस्तान में दोबारा अमन। पाक फ़ौज ने दहशतगर्दों का कलाकमा किया था, लेकिन अब एक बार फिर दहशतगर्दी की एक नई लहर सामने आ रही है। इन कार्रवाइयों के पीछे कौन से अनासर हैं और अनासर के मकासद क्या हैं, इसका सद्देबाब कैसे मुमकिन होगा, ये वो सवालात हैं जिनका हम जवाब तलाश करने की आज कोशिश करेंगे। इस बारे में वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने भी बयान दिया और उनका कहना है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफ़गान सरजमीन का इस्तेमाल हो रहा है। और ये हमने देखा है कि एक अरसे से हमारे जवान जो हैं पाक अफ़गान सरहद के करीब कबायली पट्टी पर खुसूसन मसरूफ़ अमल रहे हैं और ये पाक फ़ौज की कोशिशें ही हैं जिसकी निस्बत वहाँ पर अमन मुमकिन हो सका है। लेकिन सलमान साहब, हमने देखा कि जब से अफ़गानिस्तान में तालिबान की अबूरी हुकूमत का क़याम हुआ है, उसके बाद से एक बार फिर पाकिस्तान के स्पेशली इन सरहदी इलाकों में दहशतगर्दी सर उठा रही है और हम बारहा वहाँ पर अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करा चुके हैं और वहाँ से एक तसल्ली आ जाती है कि हमारी सरजमीन हमसायों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। क्या हमारी हिकमत अमली होनी चाहिए अब इस पर? देखें, 2 फेज़ थे। एक फ़ेज़ तो वो है जो 9/11 के वाक़यात के बाद दहशतगर्दी की जंग में पाकिस्तान को फ्रंट लाइन कंट्री अमेरिका ने बनाया और ये बुनियादी तौर पे अमेरिका की जंग थी और पाकिस्तान ने इसमें फ्रंट लाइन कंट्री का रोल अदा किया। 60-70 हज़ार लोगों की जानें हमने कुर्बान की, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ और उसके बाद ताकत और क़ुव्वत के भरपूर इस्तेमाल के बावजूद अफ़गानिस्तान पे अमेरिका और उसके इत्तेहादी ख़ुद अपना तसल्लुत कायम नहीं कर सके और वहाँ पर फिर पाकिस्तान उनका सहूलतकार बना। और पाकिस्तान की शुरू से ये पॉलिसी थी कि आप अफ़गान मसले का सियासी हल तलाश करें। और आपको याद होगा कि ट्रंप साहब ने अपनी 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक अफ़गानिस्तान पे एक बेतबली, एक उन्होंने कौमी सलामती की पॉलिसीज़ में भी पाकिस्तान को टारगेट किया था। अब बात है कि आपने दुरुस्त कहा कि जी ये तालिबान इंतज़ामिया की आमद के बाद इन वाक़यात में इजाफा हुआ है। ये तालिबान इंतज़ामिया को तसल्लुत करने में वहाँ पर पाकिस्तान का एक रोल था, इसमें कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं, कोई दो राह नहीं। और ये दोहा एग्रीमेंट में पाकिस्तान का रोल था, मरीब मुज़ाकरात पाकिस्तान ने करवाए और तालिबान इंतज़ामिया ने बरसिकदार आने के बाद ये ऐलान किया कि अफ़गान सरजमीन अब हमसायों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। क्या वजह है कि 2020 में जो वाक़यात दर्जनों में थे, अब वो वाक़यात सैकड़ों में तब्दील हो गए। उसके आने के बाद वहाँ पर कोई एक हफ़्ता ऐसा नहीं जा रहा जिसमें दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाई ना होती हो। और एक गैर मामूली अमल ये है कि अब पाकिस्तान के फ़ौज के जवान नहीं, अब पाकिस्तान के अफसर भी साथ शहीद होते हैं। इसका मतलब फ़ौज और जवान इकट्ठे लड़ रहे हैं पाक सरजमीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। और बात ये कि ये आपने कहा कि इसके पीछे है कौन है, इसके पीछे वो माइंडसेट है जब हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान को एक गैर मुस्तहकम करना है पाकिस्तान के दुश्मन ने। और पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने वालों को ये पता है कि सबसे पहले उन्होंने किसको टारगेट करना है, वो पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे हैं। उन्हें ये पता है कि जब तक पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों को कमज़ोर नहीं करेंगे, इन पर असरअंदाज नहीं होंगे, उनके मकासद पूरे नहीं होंगे। अब आ जाए मरियम, दूसरी बात ये कि एक तरफ तो कुर्बानियों की तारीख रकम हो रही है, ये साल से हज़ारों लोग हमारे कुर्बान हो रहे हैं और ये मगरबी बॉर्डर पे पहले ऐसी कैफियत नहीं थी। ये कैफियत तब तारी हुई जब वहाँ पर तालिबान इंतज़ामिया बस इक़्तिदार आई। अब एक और फैक्टर भी है, देखिए जब भी आप CPEC पर कोई मौसर ऐलानात और इक़दामात की बात करते हैं, ये वाक़या ज़रूर होता है। मैं अभी सारा खंगाल रहा था कि जब भी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने, किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने, प्रेसिडेंट ने इस हवाले से कहा कि हम मौसर पेशरफ्त करेंगे तो कोई बड़ा वाक़या हुआ। इसका मतलब कि वो लोग पाकिस्तान को मुआशी हवाले से मजबूत और मुस्तहकम नहीं होने देना चाहते। अब ये कि क्या ये काम सिर्फ पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों का है? मैं नहीं समझता कि ये काम सिर्फ सिक्योरिटी इदारों का है, ये पाकिस्तान की रियासत का और रियासती इदारों का। और इसके हवाले से एक नेशनल एक्शन प्लान बना था, 20 नुकाती नेशनल एक्शन प्लान। कितना अमल हो रहा है उस पर आज तक क्यों नहीं? देखिए बाद जो उसके 5 या 6 नुकात जो सिक्योरिटी फोर्सेस से मुतल्लिका थी उस पर तो अमल दरामद हुआ।
پھر میرا خیال پاکستان کے سویلین اداروں میں اتنی جان نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر ہفتے کے بعد اس طرح کے واقعے کے تدارک کے لیے ضروری یہ ہے کہ یہ جو پاکستان کی پارلیمنٹ وجود میں آئی ہے, کم از کم پاکستان کے سیاستدان کسی ایک ایشو پہ, کیونکہ یہ ایشو قومی بقا اور سلامتی کا, اس پہ ایک مربوط حکمت عملی قائم کرے, اور صرف سیکورٹی ادار نہیں, پاکستانی فوج کے پیچھے قوم کو کھڑے ہونا چاہیے اور سیاستدانوں کو بھی سلیقے اور آپ نے کہا نیشنل ایکشن پلان پر بھی اس کی روح کے مطابق عمل ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب, سی پیک کن کو کھٹک رہا ہے, کیوں کھٹک رہا ہے, کون ہے ان کارروائیوں کے پیچھے؟ دیکھیے یہ جو بات ہے نا کہ سی پیک کی وجہ سے ہو رہا ہے یا اس کی وجہ سے ہو رہا ہے یا دشمنوں کی وجہ سے ہو رہا ہے, جو پاکستان کے مخالف ہیں ان سے آپ کیوں امید کرتے ہیں کہ وہ آپ پاکستان کے حق میں بات کریں گے؟ یعنی جو سی پیک کے مخالفین ہیں انہی کے سامنے تو آپ گھٹنے ٹیکتے ہیں. امریکہ کی بات ہو رہی ہے نا, سی پیک کی مخالفت کون کر رہا ہے؟ ہندوستان کر رہا ہے اور امریکہ کر رہا ہے. تو اسی امریکہ کے IMF سے آپ ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے ہیں, حضور والا کچھ عنایت فرما دیجئے, وہ دے دیتے ہیں آپ کو. دیکھیے یہ ایک دنیا میں اس وقت ایک امریکہ اور چین کی رائیولری کا ایک پولیٹکس چل رہی ہے, اس میں پاکستان کے لیے اپنے آپ کو توازن قائم رکھنا ضروری ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں گلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے پاکستان کے دشمن یہ کرتے ہیں, پاکستان مخالف وہ کریں گے, یہ ہمارا فرض ہے, نہ صرف ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا بلکہ سیولین کا بھی, حکومت کا بھی, نان حکومتی لوگ عام آدمی جو ہیں ان کا بھی, کہ وہ یہ دیکھیں کہ یہ کیا فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے ملک میں ہم آہنگی, سیاسی اور معاشرتی ہم آہنگی ختم ہوئی. ڈاکٹر صاحب جس افغان سرزمین کے استعمال کی جی میں اس پہ پہنچ رہا ہوں, ایک منٹ مجھے اجازت دے دیں گفتگو کرنے کی. دیکھیے کہ جو اب ملک میں ہم آہنگی کے مسائل ہیں اس کا بھی تعلق ہے, اس لیے کہ جب کانفلکٹ معاشرے میں زیادہ ہو تو بہت سے لوگ ایلینیٹ ہو جاتے ہیں, اور ایلینیٹ عدم وابستگی کا رجحان اگر پیدا ہو جاتا ہے تو اس کو ایکسپلائٹ کرنا دشمن کے لیے, ہمارے مخالف کے لیے آسان ہوتا ہے, کیونکہ آپ ان کے سینٹیمنٹس پہ ماڈرن میڈیا اویلیبل ہے. آپ کو بارڈر کراس کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بارڈر کراس کیے بغیر بھی جو کانٹرڈکشنز کسی معاشرے میں ہوتی ہیں ان کانٹرڈکشن کو, تضادات کو آپ اپنے لیے استعمال کرتے ہیں فائدے کے لیے. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ افغانستان کی سرزمین ڈیفینیٹلی استعمال ہوتی ہے, لیکن یہ ذمہ داری پاکستان کی ہے کہ وہ ان کو دیکھے, ڈیل کرے کس طرح کرنا ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ ہمیں جو بتایا گیا تھا کہ پاکستان افغانستان بارڈر پہ تو ایک فینس لگ گیا, اچھا, اور 90% زیادہ, آج سے کچھ سال, 2 سال, 1.5 سال ہوئے ہیں, بتایا کہ 90% سے اوپر فینس بن چکا ہے. اچھا, کچھ انہوں نے توڑا بھی تھا طالبان نے. اب ہمیں نہیں معلوم کہ اگر فینس موجود ہے تو اتنی تعداد میں ادھر سے لوگ کس طرح آ رہے ہیں. دیکھیں نا, کچھ ہمیں فینس پہ تھوڑی سی تفصیل بتا دیں کہ فینس کی پرابلم کیا ہے, فینس کی لمیٹیشنز کیا ہیں, ورنہ ہم بھی آپ کو بتا سکتے ہیں کہ فینس کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے. اچھا, تو ایک یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بھی ان کے لیے ہمدردی اور سپورٹ ہے, طالبان کے لیے اور اس قسم کے عناصر کے لیے ہمدردی حاصل ہے. دیکھیے پاکستان میں آپ کو بڑے لوگ مل جائیں گے جو ٹیررزم کی تو تنقید کرتے ہیں, کرنی بھی چاہیے, کہ ٹیررزم کو کنڈیم کرتے ہیں, لیکن وہ گروپ جو ٹیررزم کرتے ہیں ان کو بائی نیم تنقید نہیں کریں گے. اچھا, یہ آپ کو بہت سی چیزیں ہیں جو آپ کو میں بتا سکتا ہوں بعد میں پروگرام کے, کہ وہ نام نہیں لیں گے گروپ کا, اور لیکن ویسے ٹیررزم کی تنقید کریں گے. تو یہ چیزیں دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کے اندر بھی مسئلے ہیں, ان کو بھی ڈیل کرنا ہے, اور وہ پھر یہ کام سیولین کا ہے. ملٹری ایسپیکٹ کو ملٹری ڈیل کرے گی, سیولین ایسپیکٹ یہ ہیں جب لائلٹی کو آپ نے بنانا ہے, ہمدردی پیدا کرنی ہے, اور ان کا سپورٹ بیس کمزور کرنا ہے, جن کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. لیکن رسول بخش رئی صاحب, بارہا ہم افغان حکومت کے سامنے ان معاملات کو اٹھا چکے ہیں اور وہ بار بار یقین دہانی کرا چکے ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ یہ واقعات کم ہونے کے بجائے مزید بڑھ رہے ہیں. کیا افغانستان کو لے کر ہمیں اپنی حکمت عملی اور پالیسی پر نظر ثانی کی ضرورت ہے؟ بالکل ضرورت ہے میرے خیال میں. افغانستان کے بارے میں اور اپنے تعلقات کے بارے میں ہمیں دوبارہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے. یہاں پہ 2 موقف تھے. ایک یہ تھا کہ جو وہاں پہ امریکہ کی مدد سے حکومت بنی ہے اس کو مستحکم ہونے دیں, لیکن اس میں بھی خطرات مضمر تھے کہ ان کا جھکاؤ زیادہ تر ہندوستان کی طرف تھا, اور وہ ہندوستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کی مدد سے بھی پاکستان میں دہشت گردی اس وقت بھی وہ کرا رہے تھے. دوسرا موقف یہ تھا
کہ جو طالبان کی مزاحمت ہے افغانستان میں اس کی حمایت کی جائے. اس کے لیے جو ہمارے مذہبی جماعتیں ہیں، مذہبی حلقے ہیں اور معاشرہ بھی عمومی طور پر جو امریکہ کی جنگ کے خلاف تھا وہ بھی یہی چاہتا تھا کہ طالبان وہاں پہ اقتدار میں آ جائیں. لیکن پھر ایک خوش فہمی تھی کہ اگر طالبان اقتدار میں آ جائیں گے تو ہمارے دشمن وہاں پناہ نہیں لے سکیں گے. تو بعد میں یہ عقدہ کھلا کہ ہزاروں کی تعداد میں وہاں پہ ٹی ٹی پی کے دہشت گرد افغانستان کے اندر موجود تھے جو ان کی مزاحمت کی جنگ میں امریکہ کے خلاف بھی ان کے اتحادی تھے. تو پھر طالبان نے کہا کہ یہ تو ہمارے اتحادی ہیں، یہ تو ہمارے بھائی ہیں، یہ ان سے بات کریں، یہ آپ کے لوگ ہیں. تو ہم نے بات کرنے کی بھی ان سے کوشش کی. جو ان کے مطالبات ہیں وہ نظریاتی قسم کے ہیں، کبھی آپ مان ہی نہیں سکتے. وہ اسی قسم کی حکومت بنانا چاہتے ہیں افغانستان کے سرحدی علاقوں میں، جس کا برملا طور پر کئی دفعہ وہ اعلان کر چکے ہیں، جو افغانستان میں جس کو دنیا کی کوئی حکومت ریاست آج تک تسلیم نہیں کر سکی. اور ہم جب پہلی دفعہ یہ آئے تھے اقتدار میں تو ہم نے ایک پیش قدمی کی تھی اور ان کا استقبال کیا تھا، ان کے لیے ہر قسم کی سہولتیں فراہم کی تھیں. یو اے ای سے درخواست کی تھی، انہوں نے بھی ان کو قبول کر لیا اور سعودی عرب نے بھی ان کو تسلیم کر لیا. تو ان سے بات کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی جو عسکری حکمت عملی ہے اس میں دوبارہ سے جائزہ لینا ہوگا. ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ترکی جو ترک دہشت گرد ہیں جو عراق میں چھپے ہوئے ہیں یا شام میں چھپے ہوئے ہیں وہاں وہ کس قسم کی کارروائیاں کرتے ہیں. ایک دنیا بھر میں ہارڈ پرسوٹ کا پرنسپل انٹرنیشنل لا میں موجود ہے. اگر کوئی گروہ کسی اور ریاست کی سرحد عبور کر کے آپ کے علاقے میں آ کے قتل و غارت کرتا ہے تو آپ اس کا پیچھا کر سکتے ہیں، اس کو ختم کر سکتے ہیں. لیکن یہ صرف وہاں کا معاملہ نہیں ہے، معاملہ ہماری ریاست کے اندر، معاشرے کے اندر اس قسم کے عناصر آج بھی موجود ہیں جو ان کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں اپنے دل میں. ہمیں چاہیے یہ کہ اپنی انٹیلیجنس کو مضبوط کریں. جو انٹیلیجنس بیس آپریشن ہوتے ہیں وہ پاکستان کی فوجی قیادت نے بہت مؤثر طریقے سے پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان میں، KPK میں قربانیاں دے کے انہوں نے کنڈکٹ کیے ہیں. اس میں ہمارا جو تجربہ ہے اس سلسلے میں شاید کسی اور دنیا کا تجربہ ہو جو کاؤنٹر انسرجنسی آپریشن یا ہم نے اس سے سبق سیکھے ہیں. عسکری طاقت کا جہاں تک تعلق ہے اس میں کوئی اس میں رائے دوسری ہو ہی نہیں سکتی قربانیوں کی. اور دوسرا یہ کہ ان کی جو حکمت عملی ہے وہ ان کے تجربے کی بنیاد پر ہے اور یہ تجربہ 20-25 سال کا بہت پرانا ہے، کسی اور ریاست کا اتنا نہیں ہے. ہمیں معاشرے کے اندر ایسا مکالمہ شروع کرنا چاہیے کہ دہشت گرد مسلمان نہیں ہو سکتا. یہ فتوے باقیوں کے خلاف دیتے ہیں، ان کے خلاف کیوں فتوے نہیں دیتے؟ ان کو مسجدوں میں، مدرسوں میں، کسی جگہ کے اوپر گھسنے کی کوئی گنجائش ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے اور سول اداروں کو نہیں دینی چاہیے. اور جب تک کہ جو ان کو پناہ دیتے ہیں، جو مددگار ہیں، جو سہولت کار ہیں، ان کا جب تک پیچھا نہیں کریں گے آپ ان کا خاتمہ نہیں کر سکتے. اور پھر ہمارا کو پکڑنا ہوگا اور افغان حکومت کو اس بات کا احساس تو دلاتے رہنا چاہیے، ساتھ ساتھ اپنی اسٹریٹجی پر بھی نظر ثانی کی ضرورت ہے. بھٹی صاحب، آپ کی نظر میں کیسے ممکن ہے سد باب ان کارروائیوں کا؟ وزیر دفاع نے بات کی اور ان کا سب سے زیادہ دہشت گردی خیبر پختونخوا میں ہو رہی ہے اور وہ صوبہ سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے. ہماری حکمت عملی کیا ہونی چاہیے اب؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو جو ایک اور سانحہ ہوا، دہشت گردی کا واقعہ ہوا، کرنل کاشف، کیپٹن احمد بدر، حوالدار صابر، نائک خورشید، سپاہی ناصر، راجہ اور سجاد، آپ سارے عظیم ہو. آپ کے والدین، آپ کی فیملیاں، آپ کا خاندان عظیم ہے. آپ ہمارے لیے آپ نے جان دی. اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے خاندان کو صبر اور ہمت دے. اور اللہ، شہید تو ہوتے ہی خیر جنتی ہیں، شہیدوں کا تو بڑا مقام ہے. بہرحال جو پیچھے رہ گئے اللہ ان کی ہمت اور حوصلہ دے اور میری تمام دلی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں. اور 80,000 سے زائد شہادتیں دے چکے ہیں ہم اور خربوں کا نقصان کروا چکے ہیں. آدھی قوم ذہنی مریض بن گئی ہے. فوج، پولیس، رینجر، سویلین ادارے، عام شہری، سب کو سلام جنہوں نے شہادتیں دی ہیں اور جنہوں نے اس وطن کی مٹی کے لیے خون بہا ہے اور ہمارے لیے قربانی دی. اور اس وقت بھی جب ہم بات کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں کوئی کرنل کاشف، کوئی کیپٹن احمد بدر، کوئی حوالدار صابر، کوئی نائک خورشید، یہ اس وقت بھی جان ہتھیلی پر لے کر کھڑے ہوں گے. اور ہماری یہ جو لا یعنی بے معنی اور بے مقصد قسم کی لڑائیوں میں ہم ہماری پوری قوم گم ہے، ان سے بالا تر ہو کر وہ سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہوں گے.
کچھ چیزیں ہیں جو اب ہمیں مان جانی چاہیے، کچھ چیزیں ہیں جن کو پر اب ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ دہشت گردی کی یہ نئی لہر ہے، 800 واقعات ہو چکے ہیں پچھلے 2-2.5 سالوں میں، 200% اضافہ ہوا ہے ان میں۔ 2013 میں جب دہشت گردی کے واقعات 4000 واقعات تھے، یہ بدترین سال تھا۔ 2020 میں 319 پر ہم آ گئے، 2023 میں یہ 450 واقعات ہوئے اور پھر ہم آگے اس طرح زیادہ سے زیادہ ہوتے آئے۔ 2001 سے لے کر 2011 تک 35,000 شہادتیں ہم نے دی۔ اب ہوا کیا جی؟ ہوا یہ کہ افغانستان میں طالبان آئے، ہم نے ڈھنڈورے پیٹے، ہم نے ڈھول بجائے کہ خوش فہمی تھی کہ اب ہماری حکومت آ گئی ہے۔ کام الٹا ہو گیا، کام الٹا ہو گیا، اور ہم جو سمجھتے رہے کہ طالبان اور ٹی ٹی پی دو علیحدہ علیحدہ لوگ ہیں، یہ ایک سکے کے دو رخ ثابت ہوئے۔ طالبان کے ساتھ داعش بھی شامل ہو گئی۔ ہمیں مان لینا چاہیے کہ افغانستان کی سرحد ہمارے خلاف استعمال ہوتی ہے، ہمیں مان لینا چاہیے کہ ایران کی زمین بھی ہمارے خلاف استعمال ہوتی ہے۔ دہشت گرد افغانستان سے بھی آتے ہیں، دہشت گرد ایران سے بھی آتے ہیں۔ ہم سے ماضی میں غلطیاں ہوئیں، ہم سے غلطیاں ہوئیں، ہم نے دوسروں کی جنگیں لڑیں، ہم نے ڈالروں کی خاطر سہولت کاری کی، ہم نے جن ٹی ٹی پی والوں کو پرامن سمجھ کر واپس لا کر بسایا، وہ انہوں نے دوبارہ ہتھیار اٹھا لیے۔ ہم نے نرم رویہ اختیار کیا، ہم مؤثر اقدامات نہ کر سکے، نیشنل ایکشن پلان پر عمل نہ کر سکے۔ 46 نکات نیشنل ایکشن پلان کے آج بھی ہمارا منہ تک رہے ہیں۔ ہم کس چکر میں پڑے ہوئے تھے؟ ہماری حکومتیں خوشحال مضبوط مستحکم پاکستان اور خوشحال مضبوط مستحکم افغانستان، تو پھر خوشحال مضبوط مستحکم پاکستان۔ ٹھیک ہے، نہیں بھائی نہیں، دنیا میں کہیں ایسے نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے خوشحال پاکستان، مستحکم پاکستان، مضبوط پاکستان، پھر ایک صرف مریم 30 سیکنڈ دے دیجیے گا بس، پھر اس کے بعد سب سے پہلے پاکستان، پھر کچھ اور۔ اب کرنا کیا چاہیے؟ مختصر کر رہا ہوں، لمبا سفر ہے، صبر آزما سفر ہے۔ جو فوج نے شروع کیا ہے، غیر قانونی تارکین وطن ان کو نکالیں، سرحدوں پر سختی کریں، سرحدوں پر زیرو ٹالرنس اور سخت اقدامات کریں، کریک ڈاؤن کریں۔ اور آخری بات، پاکستان کا دشمن اس وقت اندر سے اور باہر سے پاکستان پر حملہ آور ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ سب کو پتہ ہے کہ ہم دشمنوں کو معلوم ہے کہ معاشی طور پر ہم بھکاری ہو چکے ہیں، سیاسی طور پر ہم دشمن ہو گئے ہیں ایک دوسرے کے، نفرت اور تقسیم ہو گئی۔ اب رہ کیا گیا ہے؟ فوج رہ گئی ہے ایک آخری رکاوٹ دشمنوں کی نظر میں، اور اس فوج پر اندر اور باہر سے حملے ہو رہے ہیں۔ ایگزیکٹلی، مجھے یہی بات کرنی ہے، مجھے اسی بات کی جانب بڑھنا ہے۔ آپ نے کہا سب سے پہلے پاکستان، اور جب ہم اندرونی طور پر اتنا خلفشار کا شکار ہیں، اور آپ نے کہا بس ایک فوج رہ گئی، اب اس پر بھی اٹیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لفظی گولہ باری کی جا رہی ہے۔ ایک تو افسوسناک واقعہ ہوا دہشت گردی کا، لیکن اس سے بھی زیادہ افسوسناک امر یہ تھا کہ شہداء کے خلاف تضحیک آمیز اور حد تک آمیز ایک مہم چلائی گئی سوشل میڈیا پر۔ اس بارے میں وفاقی وزیر اطلاعات نے تو سیدھا الزام عائد کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا گروپ پر۔ ان کا کہنا ہے کہ اس سے پہلے جب لسبیلا واقعہ ہوا ہیلی کاپٹر کا، تب بھی پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ونگ تھا جنہوں نے ایک مہم چلائی تھی، اور اس سے بڑھ کر وزیر دفاع خواجہ آصف کہہ رہے ہیں کہ ایک سیاسی جماعت نے شہادتوں کا مذاق اڑایا ہے، یہ کھلی ملک دشمنی ہے۔ لیکن سلمان صاحب، جس پر میں بات کرنا چاہ رہی ہوں، وزیر دفاع نے یہ بھی کہا ہے کہ جو شہداء کے خلاف بیان دیتے ہیں، دہشت گردوں کا ضرور ان سے رابطہ ہو سکتا ہے۔ بطور وزیر دفاع ان کا یہ بیان کتنا ذمہ دارانہ یا غیر ذمہ دارانہ؟ دیکھیں مریم، وہ ہمارے دوست ہیں شعیب بن عزیز، ان کا ایک شعر ہے کہ کوئی روکے کہیں دستے اجل کو، ہمارے لوگ مرتے جا رہے ہیں۔ یہ جو لوگ قربانیوں کی تاریخ رقم کر رہے ہیں، یہ کسی کے باپ ہیں، کسی کے بیٹے ہیں، کسی کے گھر والے ہیں۔ تو بات یہ کہ ان قربانیوں کی سے سبق لینے کی ضرورت ہے۔ بات یہ کہ جو آپ نے کہا کہ خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے، خواجہ آصف صاحب پاکستان کے ڈیفنس منسٹر ہیں، اور میرا خیال ہے کہ جس طرح ہم یہ کہتے ہیں نا کہ معیشت پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے، تو یہ شہداء کی قربانیوں پر بھی سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ اور انہوں نے اسپیسیفک کسی کا نام نہیں لیا ہے، مناسب ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسا بندہ اس میں مبتلا ہے تو اس کا نام لیتے ہیں۔ اگر آپ سوشل میڈیا کی کمپین کو سامنے رکھتے ہوئے کسی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں تو یہ کوئی
آپ اچھا فرض ادا نہیں کر رہے. اس سے پاکستان کے اندر کوئی اتحاد اور یکجہتی قائم نہیں ہوگی. اور جو لوگ کر رہے ہیں, دیکھیں بات یہ سوشل میڈیا پہ کمپین چل رہی ہے اور بڑی منظم کمپین چل رہی ہے. کس کے خلاف؟ پاکستان کی ریاست کے خلاف, پاکستان کے ریاستی اداروں کے خلاف. آپ کے پاس ایف آئی اے, آپ کے پاس دیگر تحقیقاتی ادارے ہیں, آپ ذرا پکڑیں ان کو. کیا وجہ ہے کہ یہ آپ بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ جی پاکستان کے اداروں کے خلاف کمپین چل رہی ہے؟ آپ اسپیسیفک بندوں کو لائے اور میڈیا پہ انہیں بے نقاب کریں. اور اب تو آپ حکومت میں ہیں, اب حکومت میں ہیں تو فائدہ اٹھائیں پاکستان اس کے سے. اندر ایک انتشار پیدا کیا جا رہا ہے جو اچھا نہیں ہے, نہ پاکستان کی سیکورٹی کے حوالے سے, نہ پاکستان کی بقا کے حوالے سے, اور نہ پاکستان کے سیکورٹی اداروں کے حوالے سے. ٹھیک ہے, لیکن اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی اس معاملے کی تردید سامنے آ گئی. ڈاکٹر صاحب, آپ اس سارے معاملے کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور حکومت کا رویہ آپ کو کتنا ذمہ دارانہ یا غیر ذمہ دارانہ لگ رہا ہے؟ دیکھیے, سوشل میڈیا پہ جو چیز آتی ہے اس کو یقین نہیں کر لینا چاہیے, اس کی ویریفیکیشن کی ضرورت ہے. جو نام لیا گیا ہے, پارٹی کا نام لیا گیا ہے یہ سرکاری وزراء کی طرف سے, ایک وزیر نہیں, وزراء کی طرف سے, تو کیا یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ پارٹی سے پوچھ لیتے کہ یہ آپ نے کیا یا کس نے کیا؟ نمبر 2, آپ نے کیمپین کا لفظ استعمال کیا. کتنے اس پہ سوشل میڈیا پہ یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کے بارے میں کتنے ٹویٹس یا کتنے وہ میسیجز ہیں؟ صرف ایک ہے جس کو بعد میں وڈرا کر لیا گیا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس میں بجائے اس کے کہ ایک تیر سے 2 شکار کریں گورنمنٹ والے, ٹھیک ہے, کہ ایک طرف جو کریڈٹ دیں جو کہ دینا چاہیے جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں, کیونکہ انہوں نے قربانیاں پاکستان کے لیے اور ہمارے لیے دی ہیں, تو لہٰذا ان کو تو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ان کا سیاسی مخالف ہے اس کو بھی ٹارگٹ کر دو. آپ نے ڈیفنس منسٹر صاحب کی بات کی, میں نے تو سنا ہے ان کی گفتگو, وہ انہوں نے سنائی ہیں اس پارٹی کو کہ کیا مطلب ہم یہاں شاید نہ وہ باتیں کہہ سکیں. تو یہی تو رونا ہے کہ ہم اپنے نیرو محدود ایجنڈیز کو لے کے ایک دوسرے کے خلاف جنگ چلائے ہوئے. میں نے پچھلے والے میں جب آپ نے مجھ سے سوال کو انٹرپٹ کیا تھا کہ یہی میں کہہ رہا تھا کہ پاکستان کے اندر جو ہم آہنگی کی کمی ہے, اس ہم آہنگی کو دور کرنے کی ضرورت ہے. اور اس طرح نہیں ہو سکتی. پی ٹی آئی والا بولنا شروع کرتا ہے, وہ کہتا ہے ہم مظلوم ہیں باقی ظالم ہیں. اچھا, ادھر پی ایم ایل این والے جو حکمران ہیں وہ اپنے آپ کو مظلوم باقی سارے ظالم ہیں. تو یہ جب تک مظلومیت کے سنڈرم سے نکل کے حقیقت پسندی سے آپ پاکستان کے مسائل کو ایڈریس نہیں کریں گے اور ہم آہنگی کے لیے جیسچر نہیں دیں گے, کانفیڈنس بلڈنگ میجرز نہیں اڈاپٹ کریں گے. نفرتوں کو ہوا دینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن رسول بخش رئیس صاحب, اچھی بات ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے اس کی تردید کر دی گئی ہے, لیکن ہم کل جب ذکر کر رہے تھے آئی ایم ایف کے باہر جو مظاہرہ کیا گیا, خان صاحب نے اس مظاہرے کو آن کیا, انہوں نے کہا کہ اچھی بات ہے, یہ مظاہرہ درست تھا, لیکن ادھر جو نعرے لگے اس سے لا علمی کا اظہار کیا. اب جو سوشل میڈیا پر ہوا, پی ٹی آئی کی جانب سے اس سے لا علمی کا اظہار, لا تعلقی کا اظہار کر دیا گیا, یہ اچھی خبر ہے. لیکن شہداء کی قربانیوں کو ایشو بنانا, کیا اس کا کوئی جواز بنتا ہے؟ یہ پوچھنا تو چاہیے میرے خیال میں ہمیں وزیر دفاع صاحب سے کہ آپ جو چڑھ دوڑے ہیں میڈیا کے سامنے اور ساری دنیا آپ کے بیان کے اوپر تبصرے کر رہی ہے, کیا یہ بات کہنی چاہیے؟ اس کے لیے آپ پہلے تحقیق کر لیتے کہ کیا پارٹی واقعی اس میں ملوث ہے یا نہیں. پارٹی کا کون سا کارکن جو اس کا ممبر ہے, کوئی عہدیدار ہے, کوئی ایم این اے ہے, کوئی ایم پی ہے, کیا حیثیت رکھتا ہے جس نے کہ یہ تضحیک امیز کوئی بات کی ہے شہداء کے بارے میں. تو تحقیق سے پہلے بات کیا کرنی چاہیے وزیر دفاع کو. تو وزیر دفاع کا ایک سیاسی مقصد ہے, وہ یہی ہے کہ آپ نے ایک غلط رنگ میں آپ نے اپنے سیاسی مخالفین کو پیش کرنا ہے, اور وہ کس چیز کو استعمال کر رہے ہیں. کوئی ان کے کردار یا ان کی بات کریں یا ان کی کارکردگی کے بارے میں بات کریں. آپ بات کیا کریں, شہداء کے بارے میں بات کریں. شہداء تو ایک قوم کی ایک امانت ہیں اور سارے ایک مقدس چیز ہے, اور وہ ساری قوم اس کے لیے رنجیدہ ہے. اس چیز کے اوپر اس طرح کے بیانات, اس قسم کی سیاست, اور ملک کے اندر تلخیاں پیدا ہوگی سیاسی جماعتوں کے درمیان. اور اسے میں نہیں سمجھتا کہ خواجہ آصف صاحب یہ پاکستانی افواج کی اور معاشرے کی یا ایون اپنی سیاسی جماعت کی اس طریقے سے اس طرح کے بیانات دے کے حمایت کر سکتے ہیں. ایسی بات کرنی نہیں چاہیے, کیونکہ یہ ان کے منصب کے مطابق نہیں ہے. پہلے تحقیق کر لینی چاہیے, اور آپ حکومت میں ہیں, تمام تر وسائل آپ کے پاس موجود ہیں. بہتر ہی ہوتا کہ آپ پہلے ان تمام اکاؤنٹس کی چھان بین کر لیتے اور ان عناصر کو سزا دی جاتی, پھر یہ معاملہ سامنے لے کر آیا جاتا. بھٹی صاحب, آپ کی نظر میں آپ نے سنی ہوگی پریس کانفرنس عطا تارڑ صاحب کی, انہوں نے لسبیلا واقعہ کا بھی حوالہ دیا ہے کہ تب انہوں نے ایسا کیا
और अब भी इन्होंने ऐसा ही किया है, इल्ज़ाम आयद किया है। तो हुकूमत जिस तरह से इस मामले को डील कर रही है, आपकी नज़र में वो दुरुस्त है? देखिए, वहीं से शुरू करता हूँ जहाँ से बात कट गई थी कि दुश्मन पाकिस्तान पर हमला आवर है, अंदर से भी और बाहर से भी। सब कुछ तहस नहस हो चुका है हमारा। खुदा न खास्ता, अल्लाह करे हम फिर से कदमों पे खड़े हों। मईशत बर्बादी फिर गई है, सियासत बर्बादी फिर गई है, नफ़रत और तकसीम हद से ज़्यादा हो गई है। अब रह क्या गया है? एक फ़ौज रह गई है। फ़ौज पर अंदर से और बाहर से हमलावर हैं, और सबको पता है कि जहाँ जहाँ फ़ौज नहीं होती, वहाँ लीबिया हो, इराक़ हो, शाम हो, वहाँ फिर पराई फ़ौजें होती हैं और मुल्क तबाह हो जाते हैं। फ़ौज सबकी है, फ़ौज हमारी है, और शोहदा पर या फ़ौज पर सियासत शर्मनाक है और अफसोसनाक है। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि ख्वाजा आसिफ साहब और क्या निकालना आप क्या चाहते हैं। हुकूमत क्यों सियासत करना चाहती है? हुकूमत क्यों अपनी गवर्नेंस परफॉर्मेंस से हटकर इन छोटी चीज़ों में घुसना चाहती है? क्या करना चाहती? जब भी इनसे बात करो, तीसरी बात 9 मई पे आकर रुक जाती है। ओ भाई, 9 मई के मुलज़म कटहरे में और रियासत में इतनी ताकत है कि वो 9 मई के मुलज़मों को सज़ा दे सके। आप मामे चाचे मत बनो। ख्वाजा आसिफ साहब के हमें तकरीरें याद हैं। ख्वाजा आसिफ ही नहीं थे जो कौमी असम्बली में कह रहे थे कि फ़ौज ने कौन सी जंग जीती है। ख्वाजा आसिफ ही नहीं थे जो कल तक कह रहे थे कि फ़ौज ने हमारी हड्डियों से गोदा निकाल लिया है। क्या करना चाहते हो आप यार? अपनी ज़रा सी पाव भर गोश्त के लिए बकरे ज़बह कर देते हो। ठीक है। ये फ़ौज है, इसके लिए पूरी कौम फ़ौज के पीछे है। हम अब जान दे सकते हैं, लेकिन बस कर दो ये गैर जिम्मेदाराना बयान और ये इन चक्रों में निकलो। अपनी गवर्नेंस परफॉर्मेंस पे फोकस करो, और अगर कोई भला कर सकते हो इस मुल्क का, तो इस मुल्क के मईशत पर, मुआशी सूरत हाल पर, महंगाई पर, बेरोज़गारी पर और गुर्बत पर सियासत करो और इसको ख़त्म करो। ये फ़ौज मजबूत है, अल्लाह के फजल से हमेशा रहेगी। हम इसके साथ हैं। आपको इसका ठेकेदार बनने की कोई ज़रूरत नहीं, और ना किसी को। बस कर दो अब गद्दारों की फैक्ट्रियाँ खोलना, बस कर दो काफरों की फैक्ट्रियां बनाना। बहुत हम गद्दार हो गए। ठीक है, आपके नफरतें फैलाना बंद करने, आप अपनी अपनी सियासत करें, लेकिन रियासत सांझी और यकीनन ये पाक फौज ही है। आज अगर हम अपने घरों में सुकून की नींद सो रहे हैं, हमारे बच्चे अपने घरों में और पुरअमन तरीके से स्कूल जा रहे हैं और मामूलात ज़िंदगी चला रहे हैं, तो वो सिर्फ पाक फौज की बदौलत ही है। हमें प्रोग्राम में आगे बढ़ना है और बात करनी है गैस की कीमतों के हवाले से इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। स्विस सदर्न गैस कंपनी ने गैस की कीमत में मज़ीद इजाफे की दरख्वास्त ओगरा में जमा करा दी है और इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि 1 जुलाई से बिजली के साथ साथ गैस की कीमतों में भी इजाफा किया जाएगा। सलमान साहब, बिजली के बिल इतने भारी, फिर गैस के बिल भी भारी हो जाएंगे, अशिया ज़रूरी है पहले ही महंगी हैं, क्या आवाम से जीने का हक भी छीनना चाहते हैं ये लोग? कल हम इस वक्त बिजली का वावेला कर रहे थे, आज हम गैस की बात कर रहे हैं। कल किसी और 8 फरवरी का इलेक्शन था, तो 6 फरवरी को भी इस साल में 3 गुना ज़्यादा गैस की कीमतें जो सैकड़ों में थी, वो हज़ारों में नहीं, 40-40, 50-50 हज़ार। और गैस ने फैसला कर लिया है कि वो बिजली के बिलों से मुकाबला करेगी हर मरले पे। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने अपने पॉलिसी बयान में कहा था कि हम लोगों को महंगाई का सद्देबाब करेंगे और अशराफिया पे लोड डालेंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये चैलेंज है, और बाद है कि लोगों को उम्मीदें और तवक्कुआत इब्तिदा में लगता है ख़त्म होती जा रही हैं, और बिजली और गैस के बिल जो है वो जिन बन चुके हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही है। डॉक्टर साहब, अवाम इतना बोझ उठा पाएंगे आपकी नज़र में? देखिए, बात यह है कि एक चीज़ का तो रोना नहीं है, हर चीज़ की कीमत ऊपर जा रही है, और मेरा ख्याल आवाम डिज़र्व करते हैं। अगर वो खामोशी से पेट्रोल की 10 रुपये कीमत बढ़ा दो, 24 रुपये बढ़ा दो, अगले दिन रूटीन है, बयान दे देंगे टीवी के सामने। भैया आप जो है आप मुनज़्ज़म तरीके से एहतजाज कीजिए। जो तरीका दुनिया में है, जब चीज़ें महंगी की जाती हैं तो वो तरीक़ाकार है, कंज्यूमर किस तरह उनका इस्तेमाल कम कर देते हैं, किस तरह वो एक एहतजाज करते हैं मुनज़्ज़म तरीके से, पुरअमन तरीके से। तो अगर आवाम जो है सिर्फ टीवी के माइक के सामने लुट गए, पिट गए, ये कहने के बाद फिर वही काम हो रहे हैं, वही मोटरसाइकिल चल रहे हैं, वही गाड़ियाँ चल रही हैं, तो मेरा ख्याल है डिज़र्व करते हैं। लेकिन जीना भी तो है ना डॉक्टर साहब, फिर जीने के लिए क्या करें? आपकी नज़र में आवाम को क्या करना होगा? आवाम को मेरे ख्याल में सादगी इख्तियार करनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात अब लकड़ियों के चूल्हे जलाएं। हुकूमत को इनिशिएटिव लेना चाहिए कि दुनिया में इस वक्त सोलर चूल्हे आ गए हैं, आप वो इस्तेमाल करें। और फिर इसके बाद जो सस्ती तवानाई के ज़राए हैं दुनिया में,
मगरबी दुनिया में अब ये ज़्यादातर गैस इस्तेमाल नहीं होती खाना पीने के लिए, खाना पकाने के लिए किचन में बिजली इस्तेमाल होती है। और फिर बायोगैस है, देहातों में बायोगैस के लिए हम कितना इनिशिएटिव पंजाब हुकूमत ने लिए हैं कि पैसे इधर आप जितना ये आटा लोगों को ख़रीद करके दे रहे हैं, कोई इसमें से कम 2 बिलियन 3 बिलियन 2-3 अरब रुपए लगा के और बायोगैस के प्लांट लगाना शुरू कर दें। शुरू में गोबर भी मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है, वो खाद बन जाती है। तो ये मीथेन गैस जो है ये सारी दुनिया में इस्तेमाल हो रही है, और यहाँ पे पहले भी तजर्बे किए गए हैं कि हुकूमत को कुछ चाहिए कि लोगों को रास्ता दिखाए, और रास्ते पे लोग खुद चल पड़ते हैं। अगर आलमी मंडी में कीमतें गैस की, तेल की, किसी चीज़ की ज़्यादा हैं तो आप उससे कम नहीं कर सकते। ठीक है, हमें कुछ आप कह रहे हैं हुकूमत को मुतबादिल देने की ज़रूरत है। भट्टी साहब, आपकी नज़र पे अवाम पे इतना बोझ क्यों डाला जा रहा है? कि अवाम में सकत है इतना बोझ बर्दाश्त करने की? हद हो गई है। अभी तो हमारे बिलावल आ गए हैं इक़्तिदार में, शहबाज शरीफ आ गए हैं, अभी तो हमें मुफ्त बिजली मुफ्त गैस मिलने जा रही है, अभी तो तनख्वाहें डबल होने जा रही हैं, अभी तो नौकरियों के वो अंबार आने लग रहे हैं। थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, इन्होंने हमें बहुत रिलीफ देना है। देखिए 50,000 तनख्वाह वाला बिजली गैस के बिल दे रहा है, पेट्रोल ख़रीद रहा है, लाखों तनख्वाह वाले की बिजली भी मुफ्त, गैस भी मुफ्त, पेट्रोल भी मुफ्त। दो बातें हैं, उनको सज़ाएं दें आज जिन्होंने शर्मनाक महंगे निजी घर बिजली घरों से मुआहदे किए, और उनको सज़ा ज़रूर दें जिसने CNG गैस के CNG स्टेशनों की भरमार कर दी और घरों में गैस दी। ये वो कौमी मुजरम हैं जिन्होंने बुनियाद गलत रखी, और अब मज़ीद महंगाई, मज़ीद बेरोज़गारी और मज़ीद गुरबत के लिए कौम तैयार हो जाए। IMF की सख्त शराइत है और ये शराइत हमें मानना पड़ेंगी। ठीक है, IMF की सख्त शराइत हैं और ये हमें मानना ही पड़ेंगे। आप कह रही हैं कौम तैयार हो जाए, लेकिन कौम कैसे तैयार होगी ये एक बड़ा सवाल है। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, स्टे विद अस। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, आपसे इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।